وزیر خزانہ عموماً یہ چاہتے ہیں معاشی بگاڑ درست کرنے کے بجائے شرح مبادلہ اور شرح سود سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایکسپورٹس پہ ہونا چاہیے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ ہونا چاہیے، بیرونی سرمایہ کاری پہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. کیا کہیں گے سر؟ جی درست فرمایا آپ نے. اصل میں ملک کو آگے لے جانے کے لیے گروتھ کی، یعنی کہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری شرح نمو ہی اتنی کم ہے. پاکستان کی آبادی دیکھیے تو دنیا کی اب ہم 5ویں بڑی آبادی کے ملک ہیں. اس کے لحاظ سے جو ہمیں اپنی شرح نمو 7-8% تو ایک ڈیکڈ یعنی کم از کم 10 سال کے لیے اگر ہم قائم رکھیں تو پھر تو جا کر ہم وہ نوکریاں دے سکیں گے لوگوں کو جو یوتھ کو ریکوائرڈ ہوں گی، ینگ لوگوں کو ریکوائرڈ ہوں گی. تو وہ بیچارے پاکستان میں کیوں ڈسلوژنڈ ہے؟ اسی لیے کہ تعلیم، وہ جو بیچارے جیسے بھی ان کے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی تعلیم پہ لگاتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے. کیونکہ میں ریاست کا ورڈ اب اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر آرٹیکل 3 دیکھے آئین کا تو وہاں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری قسم کی ایکسپلائٹیشنز کو بتدریج ختم کریں. اب پتہ نہیں 73 سے بتدریج کا کیا مطلب ہوگا. اب ہم 2024 میں یہ بات کر رہے ہیں، کس نے کتنی ختم کی، لوگوں کو روزگار دیں، ان کی ضروریات کو پوری کریں. تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور ڈاکٹر شاہد صاحب نے بھی، کہ جو ہمارے اس وقت لوگ جن کے پاس جب کبھی ان کے پاس اقتدار بھی آتا ہے تو بجائے اس کے کہ بہتری کریں اور خرابی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. تو باقی ممالک میں تو یہ ہوگا کہ چلے ان کی خرابی ہوئی تو پھر بہتری کی طرف انہوں نے کوشش کی. ہم تو یہ سب مل کر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کا تو ایک ایجنڈا لگتا ہے کہ پاکستان میں مزید خرابی کیسے پیدا کی جائے. تو پہلے تو پھر یہ بات طے کرنی پڑے گی سب کے ساتھ مل کر کہ آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور یا پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے. یہ نہیں کہ یہ تو بہت افسوسناک بات ہے کہ یہ اپنے خرچے تو بالکل کم نہیں کرتے ہیں. یہ قرضوں کا جو بوجھ ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے ہے، یہ کوئی عوام کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. تو یہ اگر ہمارا سود کا یہی بڑھتا رہا تو پھر تو ہم بہت جلد ایک وائبل سٹیٹ بھی نہیں رہیں گے. تو خطرے کی گھنٹی تو بہت پہلے بج چکی میرا خیال ہے. جتنے مضامین 300 یونٹ پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تو دیکھیے بالکل، دیکھیے جتنی مہنگی ہم بجلی بناتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ کی جو کاسٹ ہمیں پڑے گی اس کی ہم آپ کو کہاں کریں گے؟ قرضے سے لے کر دیں گے. ظاہر ہے مزید قرضے لینے، یہ جو قرض کی میں پینے کی ان کو عادت ہے کہ اسی سے شاید ہماری جو ہے وہ صورتحال بدلے گی. تو اس سے زیادہ شرمناک بات تو میں کہتا ہوں ہو نہیں سکتی ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری فاقہ مستی جو ہے وہ ایک دن اس لیے رنگ لائے گی کہ میں جو ہوں قرض کی میں پیتے چلا جا رہا ہوں. یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ اس کا احساس نہ ہونا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ڈاکٹر شاہد صاحب یہ بتائیے کہ ایک 2019 میں ایک ایمنسٹی اسکیم جو قانون بن گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے جو ہے ضبط کر لیے جائیں گے، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی. اس کا کیا ہوا سر؟ دیکھیے 2 ٹیکس ایمنسٹی تھی، ایک جو 2018 میں آئی تھی اس وقت تو یہ کہا گیا تھا اور کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس سے ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گی. لیکن ہماری شمشاد اختر صاحبہ اس وقت بھی نگراں وزیر خزانہ تھیں، انہوں نے آئین کو توڑ کر اور ان کے لیے ٹیکس ایمنسٹی میں توسیع کرا دی جو صرف پارلیمنٹ کا حق تھا، مگر نگراں وزیر خزانہ نے وہ کام کیا جس کا ریوارڈ ان کو اب مل گیا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ آج بھی نگراں وزیر خزانہ ہیں، تو اگر ان کو میں نے بار بار یہ ٹی وی پہ لکھا اور ہمارے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی یہ بات کرتے رہے کہ جناب آپ کے پاس اختیار ہے اس قانون کے تحت کہ جو اثاثے چوری کے ملک کے اندر موجود ہیں جن میں سے 41 لاکھ آدمیوں کی تفصیلات موجود ہیں، اگر وہ اس سے قانون کے تحت وصول کرتے تو 1100 ارب روپیہ ایک سال میں وصول ہوتا اور بجلی گیس پیٹرول کے نرخ جو ہیں اس میں اضافہ نہیں کرنا پڑتا. لیکن قانون توڑا انہوں نے اور اس پر ہاتھ نہیں ڈالا. آرمی چیف نے بہت کوشش کی کہ سوشل ایونٹس کے خلاف جو ہے کارروائی ہو، اس کو بھی ناکام بنا دیا گیا. بجلی کی چوری روکنے میں 590 ارب کے نقصانات کی بات تھی، وہ نہیں ہو سکی. روپے کی قدر کا آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا، وہ ناکام ہو گیا. اور جو ناجائز اثاثوں سے پیسے لینے تھے وہ بھی نہیں لیے. کیوں؟ کیونکہ اشرافیہ کی معیشت ہے. قانون بھی توڑا جاتا ہے، آئین بھی توڑا جاتا ہے اور توڑا جا رہا ہے، آج بھی توڑا جا رہا ہے. آج بھی اشرافیہ کی معیشت ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہتے، نہیں کریں گے. اس کا ایک واحد راستہ جو ابھی ڈاکٹر اکرام الحق بات کر رہے تھے، میں اس کو قانونی پوزیشن آپ کو بتا دوں کہ میں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر پہلے بھی کہا ہے میں نے، کہ اگر انتخابات سے پہلے جو بنیادی اصلاحات ہیں ان کو قانونی شکل نہیں دی جاتی تو پاکستان 2024 سے ایک اور تباہی کا شکار ہوگا.
پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہوگا، ہم اپنے بیرونی قرضے بھی واپس نہیں کر سکیں گے، ملکی قرضوں کو بھی خطرہ ہوگا، اور یہ خودکشی ہوگی۔ انتخابات سے پہلے وہ اصلاحات جو نہ فوجی حکومت کرتی ہے، نہ کوئی اور حکومت کرتی ہے، نہ صوبائی کرتی ہے، نہ تینوں پارٹیاں کرتی ہیں، نہ چوتھی پارٹی کرتی ہے، وہ نہیں کریں گے۔ اور اب ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے نیو گریٹ گینگ کے تحت، ہماری سرحدوں کے خلاف، ہماری سالمیت کے خلاف، ہماری جوہری پروگرام کے خلاف، ہماری عوام کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔